نیکسٹ آتا ہے کالن کا سائن. کالن کے سائن کے لیے آپ دیکھیں فہرست شروع کرنے کے لیے وہ فہرست آپ کو یاد ہوگی جو آپ کی ماں نے آپ کو دی تھی کہ بازار سے یہ سامان لے کے آنا ہے. اب جو سامان آپ کو دیا گیا ہے اس سامان کے متعلق ایک فرسٹ لائن لکھی جاتی ہے، بیٹا بازار سے یہ سامان لے کے آنا. اب یہ جو لائن بولی گئی ہے بیٹا بازار سے یہ سامان لے کے آنا، پھر اس کے بعد وہ فہرست شروع ہو جاتی ہے، وہ نام شروع ہو جاتے ہیں. لیکن جو پہلی لائن بولی گئی ہے بیٹا بازار سے یہ سامان لے کے آنا، اب یہ لائن اور آگے جو نام جو فہرست والی لائن ہوگی ساری، ان دونوں کو بریک کرنے کے لیے ہم درمیان میں کالن کا سائن ڈالتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ ہماری فہرست شروع ہو رہی ہے، لیکن اس فہرست کے متعلق جو ہم نے فرسٹ سٹیٹمنٹ دی ہے وہ ہماری جو لائن ہوگی اور فہرست والی لائن، ان دونوں کے درمیان میں ہم کالن کا سائن ڈالیں گے. تو کالن کا سائن جو ہے وہ فہرست شروع کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جیسے ایگزامپلس کو آپ دیکھیں سمجھ جائیں گے آپ. دا اسٹیٹ واز بلٹ آن 3 کور پلرس. جو اسٹیٹ ہے جو ریاست ہے وہ بلٹ کی گئی ہے، وہ بنائی گئی ہے آن 3 کور. کور کہتے ہیں ضروری، پلرز مینار جو ہوتے ہیں. 3 ضروری مینار ہیں جو ریاست کے لیے ضروری ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ جسٹس، ایکویلٹی اینڈ بردرہڈ. ہوگی فہرست ساری اور یہ ہوگی اس فہرست کے بارے میں سٹیٹمنٹ. ان دونوں کے درمیان آئے گا کالن کا سائن. اسی طرح یہ دیکھیں آپ ایک فہرست ہے اور اس فہرست کے بارے میں یہ پیچھے سٹیٹمنٹ ہے، تو درمیان میں ہم نے کالن کا سائن ڈالنا ہے. بالکل سیم ٹو سیم ایگزامپلز آپ کی یہاں پہ بھی. ایگزامپل نمبر 3 ہے فہرست اور ہم نے سٹیٹمنٹ کو الگ کرنے کے لیے کالن کا سائن ڈالنا ہے. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، جب بھی کوئی فہرست بنائی جائے گی اس فہرست سے پہلے آپ کا کالن کا سائن آئے گا. مجھے امید ہے کہ آپ کو کالن کے سائن کی رول نمبر 1 کی سمجھ آ چکی ہے. کالن کا رول نمبر 2 وضاحت کے لیے، اس کو آپ نے ذرا غور سے سننا ہے. وضاحت کیا ہے کہ ایک جملے کی وضاحت آگے دوسرے جملے میں کی جائے. ایک سنٹینس آپ کا یہ بولا گیا ہے، دا قائد گیو اے کلیئر میسج ٹو دا اسٹوڈنٹس. یہ ایک میسج ہے، ایک سنٹینس ہے کہ کیا قائد نے گیو اے کلیئر میسج، ایک صاف پیغام دیا ٹو دا اسٹوڈنٹس. جو طالب علم تھے ان کو ایک صاف پیغام دیا. اب کیا پیغام دیا اس بات کی وضاحت ہم آگے بتا رہے ہیں. فوکس انٹائرلی آن یور ایجوکیشن، یہ پیغام دیا. تو اگر آپ دیکھیں لائن نمبر 1 میں آپ کی ایک سنٹینس میں ایک بات کہی گئی ہے، آگے اس بات کی ایکسپلینیشن جو ہے اس بات کی وضاحت لائن نمبر 2 میں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا جو آپ کا پہلا جملہ ہے یہ وضاحت کرے گا دوسرے جملے کی. اس صورت میں ان دونوں جملوں کے درمیان میں کالن کا سائن استعمال کیا جائے گا. ایگزامپل نمبر 2 اگر آپ دیکھیں، دا ٹارگٹ آف دی انجینئرز واز اچیوڈ. جو ٹارگٹ تھا انجینئرز کا اسے اچیو کر لیا گیا. اچیو کہتے ہیں کامیاب ہو جانا. تو انجینئرز نے اپنے ٹارگٹ میں کامیابی حاصل کر لی. اب کیا ٹارگٹ اچیو ہوا اس بات کی وضاحت آپ کو اگلے سنٹینس میں پتہ چلے گی. دا کمپیوٹر ایشو واز سکسیزفلی ریزالوڈ. جو کمپیوٹر کا مسئلہ تھا وہ کامیابی کے ساتھ اسے حل کر لیا گیا. تو پتہ چلا کہ ہم جب پہلا سنٹینس دیکھتے ہیں یہ سنٹینس آگے والے سنٹینس کی وضاحت کرتا ہے، تو ان دونوں کے درمیان میں ہم نے کالن کا سائن ڈالنا ہے. مزید اس بات کی وضاحت کے لیے ہم ایگزامپل نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں. دا مشن آف ہز لائف واز یونیورسل. ان کی زندگی کا جو مشن تھا وہ یونیورسل تھا. یونیورسل کہتے ہیں جو پوری دنیا میں ایک جیسا ہو. تو ان کی لائف کا مشن یونیورسل تھا. اب ان کی لائف کا مشن کیا تھا اس بات کی وضاحت آپ کو اگلے سنٹینس میں پتہ چلے گی. ہی سپریڈ پیس تھرو آؤٹ دا ورلڈ. یہ ان کی لائف کا مشن تھا کہ سپریڈ پیس، پھیلاؤ. کیا پیس کہتے ہیں امن کو، امن پھیلاؤ تھرو آؤٹ دا ورلڈ. تھرو آؤٹ کہتے ہیں کمپلیٹ، ورلڈ کہتے ہیں دنیا کو. پوری دنیا میں امن پھیلاؤ. تو پہلا سنٹینس جو ہے یہ وضاحت کرتا ہے جب دوسرے سنٹینس کی، تو درمیان میں ہم کالن کا سائن ڈالتے ہیں. کالن کا رول نمبر 3 آج کا وقت اور تناسب کے لیے. وقت اور تناسب گھنٹے جہاں پہ آپ استعمال کریں، منٹوں کا استعمال کریں، سیکنڈز ہو گیا. کتاب کے ابواب، کتاب قرآن مجید ہوگی، بائبل ہوگی. جس طرح یہ کتابیں ہیں ان کے چیپٹرز جو ہوتے ہیں، کسی بھی کتاب کا جو چیپٹر ہے اس کی وضاحت کے لیے آپ ریشو کا یا کالن کا سائن ڈالیں گے. پھر اس کے بعد آیات کے حوالے، یہ میں وہ ریفرنس دے رہا ہوں جو آپ کی کتاب میں موجود ہے. آپ جیسا دیکھیں یہ چیپٹر کا کون سی آیت ہے،
اس کی آگے کون سی صورت ہے وہ بتایا گیا ہے. پھر اس طرح آپ دیکھیں جو ٹائم کی ڈیوریشن ہے اس کے لیے بھی آپ کالن کا سائن یوز کرتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ یہاں پہ آپ دیکھیں ایونٹ اینڈ 10:56 یہ بھی ٹائم ڈیوریشن ہے. تو وہ ایگزامپلز جو آپ کی بک میں موجود ہیں وہی ایگزامپلز اٹھا کے آپ کو میں یہاں پہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم کالن کا استعمال کس کس جگہ پہ کر سکتے ہیں اور کس کس جگہ پہ اس کا استعمال ہو سکتا ہے. مجھے امید ہے کہ آج کے بعد کالن کا جو آپ کو میں نے 3 سٹیپ میں یا اس کے جو 3 اصولوں میں آپ کو میں نے باتیں سمجھائی ہیں آپ انہیں سمجھ گئے ہوں گے. نیکسٹ ٹائم آپ کالن میں یا جس جگہ پہ آپ اس سائن کو دیکھیں گے آپ اس سائن میں کنفیوز نہیں ہوں گے.